وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات یہ وہ ہے جس کی بشارت دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، اپنے ان بندوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ پچھلی آیات کریمہ میں اللہ نے نیک لوگوں کا اور جنت کا ذکر کیا ہے، اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جنت اور جنت کی ساری نعمتیں جو جنتی چاہیں، تو یہ اللہ کے ان بندوں کے لیے بشارت ہے جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے ایسے لوگوں کو اللہ قیامت کے دن جنت میں داخل کریں گے۔ پھر فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، کہہ دیجئے نہیں میں سوال کرتا تم سے اس پر، اس دعوت پر، اس تبلیغ پر کوئی بدلہ، میں تم سے اس پر کوئی بدلہ نہیں مانگتا دنیاوی، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر قرابت داری کا تعلق، تم رشتہ دار ہو میرے، قریش میں سے ہو، اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو کم از کم مجھے تکلیف نہ پہنچاؤ، میرے خلاف سازشیں نہ کرو، دین کے راہ میں رکاوٹیں نہ بنو، رکاوٹ نہ ڈالو دین کے راہ میں۔ اس کی تفسیر ہم کل پرسوں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ آگے فرمایا وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، وَمَنْ يَقْتَرِفْ اور جو کمائے گا، حَسَنَةً نیکی، حسنہ، نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا ہم زیادہ کر دیں گے اس کے لیے اس میں حسنہ، نیکی۔ جو نیکی کماتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس نیکی کا ثواب جو اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ صرف اتنا ہی نہیں دیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ اسے نیکی کا طے شدہ ثواب سے زیادہ ثواب دیں گے۔ کم از کم اللہ نے فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو نیکی لاتا ہے، اچھائی لاتا ہے، اسے کم از کم 10 نیکیاں۔ ایک برائی اگر ایک بندہ کرے تو اس کے جواب میں وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها، برائی کا بدلہ ایک برائی، لیکن نیکی کا کم از کم بدلہ 10 نیکیاں، اور وہ 10 سے بھی 70 گنا اور 700 گنا۔ وہ جو مثال ہے خرچ کرنے کی، تو 700 گنا، جیسے ایک دانے سے 7 بالیاں اگتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، 700 گنا سے بھی زیادہ۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہیں تو اللہ کئی گنا کر رہے ہیں،
تو ایک نیکی کا بدلہ کم از کم 10 70 گنا 700 گنا اور 700 گنا سے بھی زیادہ، جتنا خلوص ہوگا، جتنا گڑ ہوگا اتنا میٹھا ہوگا۔ تو جتنا انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے خلوص نیت کے ساتھ عمل کرے گا، ممکن ہے اللہ تعالیٰ ایک عمل کی وجہ سے کسی کا عمل قبول فرما کر اسے جنت میں داخل کر دیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بندہ بعض دفعہ منہ سے ایک کلمہ نکالتا ہے، ایسا کلمہ جو اللہ کو پسند ہوتا ہے، اس ایک کلمے کی وجہ سے اللہ اسے جنت کے درجات میں، جنت کی بلندیوں میں داخل فرما دیتے ہیں۔ تو جو بندہ نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی بڑھا دیتے ہیں، اس نیکی کا اجر جو طے شدہ ہے اس سے زیادہ دیتے ہیں، اور صرف یہی نہیں کہ اس کا اجر بہت زیادہ دیتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید نیکیوں کی توفیق دیتے ہیں۔ سورہ نساء میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، سورہ نساء آیت نمبر 40۔ بے شک اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کریں گے، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ اگر کسی شخص نے کوئی نیکی کی ہے، اگر اللہ اس کو اس نیکی کا بدلہ نہ دیں تو یہ ظلم ہو گیا، اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کریں گے۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر کوئی نیکی ہوگی، کسی بندے نے نیکی کی ہوگی، اللہ اس کو کئی گنا اس کا اجر دیں گے، اللہ اس کو بڑھا چڑھا دیں گے۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور صرف یہی نہیں کہ اللہ اس کی نیکی کو، اس کا اجر کئی گنا بڑھا دیں گے، بلکہ اللہ اپنے پاس سے اجر عظیم بھی عطا کریں گے۔ جو اللہ نے انعام کا وعدہ کیا ہے، پہلے وہ وعدہ ہی کئی گنا کا ہے، کم از کم 10 گنا کا، پھر 70 گنا، 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ کا، اور پھر کئی گنا تو پہلے ہی ملتا ہے وعدے کے مطابق، اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے زیادہ اجر بھی دیتے ہیں، اپنے پاس سے مزید اللہ تعالیٰ اجر عطا کرتے ہیں۔ ایک اور آیت کریمہ میں فرمایا، سورہ انبیاء کی آیت وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھ دیں گے، انصاف کا ترازو وہاں ہوگا اور انصاف کے مطابق اعمال کا وزن ہوگا۔ کسی نے برائی کی ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گی، اور کسی کو اس کی برائی سے زیادہ گناہ نہیں ملے گا، ذرہ برابر بھی زیادہ گناہ نہیں ملے گا، اور کسی کو جو اس نے نیکیاں کی ہوں گی کوئی نیکی بھی کم نہیں کی جائے گی، پورا انصاف کے مطابق ترازو ہوگا۔ والوزن یومئذ الحق، قیامت کا دن وزن ہونا برحق ہے، وزن ہو کر رہے گا۔ تو قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو رکھیں گے۔ فلا تظلم نفس شیئا، کسی نفس پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی ہوگا، کیا نیکی یا گناہ، دونوں، اتینا بہا، ہم اسے لے آئیں گے، رائی کے دانے کے برابر بھی۔ ہر چیز انسان قیامت کے دن دیکھ لے گا۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، ہم حساب لینے والے کافی ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھی گناہ کرے گا اس کو بھی دیکھ لے گا۔ تو گناہ کا بدلہ پورا اس سے زیادہ نہیں ہوگا، اور نیکی کا بدلہ تو کئی گناہ کے بعد بھی اللہ اپنے پاس سے مزید دیں گے۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی، نیکی ہے، بدلہ ہے، نیکی کا بدلہ نیکی، اچھے عمل کا بدلہ قیامت کے دن کی نعمتیں، وزیادہ، سورہ یونس آیت نمبر 26۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی، یعنی اچھا عمل کیا، ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ الحسنہ، نیکی۔ بعض علماء نے الحسنہ سے مراد جنت لی ہے، مفسرین نے جنت، یعنی وہ لوگ جو نیکی کرتے ہیں ان کے لیے جنت اللہ نے رکھی ہے۔ اور جنت کی نعمتیں کتنی زیادہ ہیں، جنت کی نعمتیں انسان جو جنت میں چاہے، لہم ما یشاؤون فیہا،
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت میں تمہارے لیے جو تم چاہو. یہ تو نیکی کا بدلہ ہے جنت، لیکن فرمایا وزیادہ، اور زیادہ بھی ملے گا. یہ اللہ کا خاص کرم ہوگا، یہ اللہ کا خاص کرم ہوگا. زیادہ اللہ کی رضامندی، اللہ رب العالمین کا دیدار، جو سب سے بڑی نعمت ہوگی. یہ نیکی کے بدلے سے بڑھ کر ہے. نیکی کا بدلہ تو حسنہ ہے، اجر، جنت کی نعمتیں وزیادہ اور زیادہ بھی. تو اللہ عدل کرتے ہیں گناہ کے معاملے میں، نیکی کے معاملے میں اللہ عدل سے بڑھ کر کرتے ہیں. اللہ بغیر حساب کے دیتے ہیں. پھر وہ جتنا انسان کا خلوص ہو اور انسان جتنے ایمان اور خلوص کے ساتھ نیکی کرے. تو ایک تو جو بندہ نیکی کرتا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، جو بندہ نیکی کرے گا، نیکی کمائے گا، نزد لہو فیہا حسنہ، ہم اس کے لیے نیکی بڑھا دیں گے، یعنی ہم اس کا نیکی کا اجر بڑھا دیں گے. اور وہ اجر یہی نہیں کہ وہ نیکی کا صرف اجر بڑھے گا، اللہ اپنے پاس سے اضافہ بھی کریں گے. اور اس کے معنی میں یہ بھی شامل ہے کہ جو نیکی کرتا ہے ہم اس کی نیکی بڑھا دیتے ہیں، یعنی ہم اس کو دنیا میں مزید نیکی کرنے کی توفیق دیتے ہیں، ہم اس کے لیے نیکی کا رستہ آسان کر دیتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ انسان نیکی تب ہی کر سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے نیکی آسان کر دے. انسان تو نیکی کرنا بھی چاہے تو نیکی نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی طرف سے راہ ہموار نہ ہو، جب تک اللہ کی طرف سے آسانی نہ ہو. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. انسان تو اسلام قبول کرنا چاہے، اللہ کی طرف سے ہدایت نہ ملے اسلام نہیں قبول کر سکتا. اللہ کی طرف سے آسانی ہوگی تو انسان اسلام قبول کرے گا. اور انسان نیکی کرنا چاہتا ہے، اللہ کی توفیق ملتی ہے تو انسان نیکی کرنا چاہتا ہے، انسان نیکی کرتا ہے. اللہ کی طرف سے رستے آسان ہوتے ہیں تو انسان نیکی کرتا ہے. آپ یہ نہ سمجھیے کہ آپ اپنی مرضی سے، ہم اپنی مرضی سے نیکی کرتے ہیں. اس نیکی میں ہمارا ارادہ شامل ہوتا ہے. یہ بات ٹھیک ہے، اللہ نے ہمیں ایک حد تک اختیار دیا ہے. انسان اچھا سوچتا ہے، لیکن انسان کی سوچ صرف انسان سوچتا ہے، لیکن وہ رستے ہموار کرنا تو اللہ رب العالمین کا کام ہے. رستے آسان کرنا تو اللہ رب العالمین کا کام ہے. مزید نیکیوں کی توفیق دینا اللہ رب العالمین کا کام ہے. اللہ نہ صرف نیکی کی توفیق دیتے ہیں انسان کی نیکی پر، بلکہ اللہ تعالیٰ انسان کے لیے وہ نیکی کرنا آسان کر دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اگر کسی کام کو آسان کر دیں، مشکل سے مشکل کام آسان ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے رمضان المبارک میں نیکی کرنے کا کتنا شوق پیدا ہوتا ہے. ذوالحجہ کے دنوں میں دل کرتا ہے انسان روزے رکھے، دل کرتا ہے انسان نماز پڑھے وقت پر، دل کرتا ہے انسان قرآن پڑھے. اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان کا دل نہیں کرتا انسان نماز پڑھے. انسان کے لیے نماز پڑھنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے، انسان کے لیے قرآن پڑھنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے، انسان کے لیے نیک عمل کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ خود بخود نہیں ہوتا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو نیکی کی توفیق اللہ دیتے ہیں. اور نیکی کی توفیق کیسے ملتی ہے؟ نیکی سے. نیکی کو کھینچتی ہے. یقترف، جو کمائے، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، جو نیکی کمائے، نزد لہو فیہا حسنہ، ہم اس کی نیکی بڑھا دیتے ہیں. یعنی ایک تو اس کا اجر بڑھ جاتا ہے، دوسرا ہم اس کو مزید نیکی کی توفیق دیتے ہیں. آپ نے عام طور پہ دیکھا ہوگا اگر آپ نمازیں پڑھتے رہیں تو نمازیں آسان رہتی ہیں. انسان نمازوں میں سستی کرنا شروع کر دے، نمازیں مشکل ہو جاتی ہیں. یہی مطلب ہے اس آیت کا. جی کس کی رکاوٹ؟ انسان جب گناہ کرتا ہے نا تو گناہ انسان سے مزید گناہ کرواتے ہیں، انسان کے لیے نیکی مشکل کر دیتے ہیں، گناہ آسان کر دیتے ہیں. اور نیکی انسان کے لیے نیکی کو آسان کر دیتی ہے. کئی دفعہ انسان نیکی کر رہا ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے کئی لوگ نیکی کرنے والے ہوتے ہیں، نیکی کرتے کرتے غلط رستے پر پڑ جاتے ہیں. آپ کے وہ جو نیکی کرنے والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، وہ غلط رستے پر کیسے پڑے؟ غلط رستے پر پڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ نیکی کرنے کے ساتھ گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، نیکی کرنے کے ساتھ حرام بھی کھا رہے ہیں، نیکی کرنے کے ساتھ سود کھا رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، کوئی اللہ کے نافرمانی ہو رہی ہے. اللہ کے نافرمانی بعض دفعہ انسان کو نیکی کے رستے سے الگ کر دیتی ہے. تو علماء کرام نے قرآن کریم کی اس قسم کی نصوص کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک عام طور پہ بیان کرتے ہیں. علماء وہ کہتے ہیں کہ نیکی کو کھینچتی ہے اور برائی کو کھینچتی ہے.
نیکی نیکی کو کھینچتی ہے. ایک مطلب گناہ کرنے والا ہوتا ہے, گناہ کرتے کرتے نیکی کی طرف پلٹ آتا ہے. آپ کے گناہ کرنے والے کو تو مزید گناہ کرنے چاہیے, نہیں, وہ بعض دفعہ گناہ کرتے کرتے کوئی نیکی کرتا ہوتا ہے, وہ نیکی ایسے اللہ قبول کرتے ہیں کہ اللہ اسے پورا نیکی کی طرف لے آتے ہیں, اللہ اسے اپنا بندہ بنا دیتے ہیں, اللہ اسے اسلام کی, ایمان کی, نیک کام کرنے کی توفیق دے دیتے ہیں. تو نیکی نیکی کو کھینچتی ہے, نیکی جو کرتا ہے اللہ اس کو مزید نیکیوں کی توفیق دیتے ہیں. قرآن کریم کو ذرا آیات دیکھیے اس بارے میں. یہ قرآن کریم اللہ نے یہ موضوع کئی دفعہ بیان فرمایا, نیکی نیکی کو کھینچتی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى, سورہ مریم آیت نمبر 76, اور زیادہ کر دیتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو ہدایت یافتہ ہوئے ہدایت میں. یعنی جو لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں, ہدایت قبول کرتے ہیں, ہدایت پر چلتے ہیں, اللہ ان کی ہدایت کو بڑھا دیتے ہیں. تو ہدایت کو کھینچتی ہے, اور اس ہدایت سے مراد کیا ہے؟ جو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں اللہ ان کو مزید ہدایت دیتے ہیں, نیک اعمال. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا, اور باقی رہنے والے نیک اعمال اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہیں ثواب کے اعتبار سے بھی, اور زیادہ بہتر ہیں لوٹنے کے اعتبار سے بھی. تو نیکی انسان کو ہدایت قبول کرنا, انسان سے مزید ہدایت والے کام کرواتا ہے, اللہ کی طرف سے انسان کی مدد ہوتی ہے. ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اہتدوا زادہم ہدی, سورہ محمد آیت نمبر 17, کہ جو لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں زادہم ہدی, اللہ ان کی ہدایت بڑھا دیتے ہیں. وآتاہم تقواہم, اللہ انہیں تقوی عطا کر دیتے ہیں. تقوی کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی, کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی, کتنا بڑا انعام ہے تقوی. جنت تقوی کی بنا پر ملنی ہے. تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا, جنت متقی لوگوں کو ملے گی. متقی کون ہوتا ہے؟ جو بندہ نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو تقوی کی دولت نصیب فرما دیتے ہیں, اللہ اس کو متقی بنا دیتے ہیں. تقوی سے مراد اللہ کا ڈر. انسان گناہ کرتے وقت انسان کو اللہ کا ڈر لگے, انسان گناہ نہ کر سکے, اس کے دل میں ہیبت پیدا ہو جائے, اللہ کا خوف پیدا ہو جائے, اور یہ خوف اور یہ ڈر انسان کو جنت میں لے جاتا ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 باغ ہیں, اس کے لیے جنت ہے. تو تقوی انسان کو جنت میں لے جاتا ہے. تقوی کیسے ملتا ہے؟ انسان ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرے, انسان ہدایت کے راستے پر چلے, اپنی سی کوشش کرے, تو اللہ اس کی ہدایت بھی بڑھا دیتے ہیں, اللہ اس کو تقوی بھی دے دیتے ہیں. تو نیکی جو ہے وہ نیکی کو کھینچتی ہے, اور اس کے بالمقابل جو گناہ کرتا ہے تو اس کے لیے گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. سورہ لیل آپ نے پڑھی ہوگی, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللیل اذا یغشا, رات کی قسم جب وہ چھا جائے, دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے. سورہ لیل کی ابتدا ہو رہی ہے, رات کی قسم اٹھائی, دن کی قسم اٹھائی. وما خلق الذکر والانثى, اس ذات کی قسم جس نے مذکر اور مؤنث کو پیدا فرمایا, اللہ کی قسم. ان سعیکم لشتی, بے شک تمہاری کوشش البتہ مختلف ہے. فاما من اعطى واتقى, پس جو شخص عطا کرتا ہے, دیتا ہے, یعنی صدقہ عطا دیتا ہے لوگوں کو, اپنا مال دیتا ہے, اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے, واتقى, اور ڈرتا رہتا ہے, وصدق بالحسنى, اور وہ تصدیق کرتا ہے حسنہ کی. حسنہ سے مراد کلمہ طیبہ, حسنہ کی, نیکی کی تصدیق کرتا ہے, یعنی کلمہ طیبہ کی تصدیق کرتا ہے. یہ نیک اعمال ہے. جو بندہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے, اللہ کے راہ میں دیتا ہے مال, تقوی اختیار کرتا ہے, نیکی کی تصدیق کرتا ہے, کلمہ توحید کی تصدیق کرتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس کو کیا انعام دیتے ہیں؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, ہم اس کے لیے نیکی کے راستے آسان کر دیتے ہیں. نیکی کو کھینچ رہی ہے. اور نیکی میں سب سے پہلے ذکر کیا اللہ کے راستے میں دینا, تقوی اختیار کرنا, اللہ سے ڈرنا, اور کلمہ توحید اور اچھی باتوں کی تصدیق کرنا, قرآن کی تصدیق کرنا, کلمہ توحید کی تصدیق کرنا, کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنا. یہ وہ نیک اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ کسی شخص کے لیے یسرا آسان کر دیتے ہیں, نیکی کے راستے آسان کر دیتے ہیں. اور اس کے بالمقابل اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى, اور جو شخص بخل کرتا ہے, مال روک کے رکھتا ہے, وَاسْتَغْنَى, بے نیازی برتتا ہے. کس سے بے نیازی برتتا ہے؟ اپنے رب سے. اللہ سے بے نیاز کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے پاس نعمتیں اتنی ہیں, وہ کہتا ہے مجھے رب کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کو اللہ نے نعمتیں دی اس لیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے, وہ اللہ سے بے نیاز بن گیا.
اللہ کا باغی بن گیا، جو بخل کرتا ہے اور بے نیازی اختیار کرتا ہے اور حسنہ کو جھٹلاتا ہے، دین کو، قرآن کو، وحی کو، کلمہ توحید کو جھٹلاتا ہے، کلمہ شرک اور اس قسم کی چیزیں کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہم اس کے لیے برائی آسان کر دیتے ہیں، برائی اس کے لیے، برائی کے رستے واہ ہو جاتے ہیں، وہ برائی پر سر پٹ دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کنسرٹ ہو رہا ہے، یہ موسیقی ہو رہی ہے، یہ گانا بجانا ہو رہا ہے، پیسے آ رہے ہیں، مال آ رہا ہے، دولت آ رہا ہے، اور وہ اسی رنگینیوں میں دنیا کی اور انہی چیزوں میں مبتلا رہتا ہے۔ اچانک موت آ جاتی ہے، سب کچھ ختم، اور وہ گناہوں کے انبار لے کے اللہ کے حضور پیش ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے گناہ آسان ہے، نیکی اس کے لیے شدید مشکل ہے۔ ایک نماز پڑھنا اس کے لیے پہاڑ سے زیادہ بھاری ہے، اور جو بندہ نیکی کرتا ہے اس کے لیے مشکل سے مشکل نیکی، اپنی جان اللہ کے لیے قربان کرنا، اس کے لیے بھی آسان ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کا آپ ایمان دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ فرماتے تھے کہ میرا دل کرتا ہے میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں۔ یہ اللہ دل میں ڈالتے ہیں۔ ایک صحابی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ دشمنوں کے قبضے میں چلے گئے، عبداللہ بن حذافہ، حضرت عمر کے زمانے میں دشمنوں کے قبضے میں چلے گئے عیسائی بادشاہ، تو قیدی بن گئے۔ تو عیسائی بادشاہ کو بڑا غصہ تھا کہ انہوں نے ہمارا بڑا نقصان کیا ہے مسلمانوں نے، تو اس نے کہا کہ جو لوگ مسلمان ہو جائیں، جو لوگ عیسائی بن جائیں گے ان کو چھوڑ دوں گا۔ صحابہ جن کو ایمان کا چسکا تھا اور ایمان کی حلاوت تھی، وہ کیسے اسلام کو چھوڑتے؟ انہوں نے کہا ہم عیسائیت قبول نہیں کریں گے۔ اس نے دوسرے قیدیوں میں سے ایک قیدی کو پکڑ کر جو ہے وہ گرم تیل کے اندر پھینکوا دیا، اس کی ہڈیاں تک جو ہیں وہ ابھر کے سامنے آ گئیں لمحوں میں ہی، اور وہ جو ہے وہ دیکھتے دیکھتے جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اب اتنا خوفناک منظر دیکھ کر تو اللہ نے بھی اجازت دی ہے، ایک بندہ مجبوری کی حالت میں منہ سے کلمہ کفر کہہ دے تو اس سے کافر نہیں ہو جاتا، لیکن ان صحابی کو، عبداللہ بن حذافہ کو صحیح واقعہ ہے، ان سے پھر عیسائی بادشاہ نے کہا کہ آپ عیسائیت کو قبول کر لیں تو آپ کو میں چھوڑ دوں گا۔ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، میں عیسائیت قبول نہیں کر سکتا، جو مرضی کر لوں۔ تو عیسائی بادشاہ نے کہا چلو اب ان کو ڈال دیا جائے تیل کے کڑاہی میں، گرم ابلتے ہوئے تیل میں۔ جب تیل کے قریب ان کو کیا گیا تو ان کے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ تو عیسائی بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ یہ اتنے بہادر مسلمان ہیں اور اتنے طاقتور ہیں، اس کی بڑی خواہش تھی کہ میں ان کو ہرا دوں۔ بڑا خوش ہوا کہ چلو اب آنکھوں سے آنسو آ گئے، ڈر ہو گیا ہے۔ تو کہتا چھوڑ دو ذرا۔ کہنے لگا ہاں اب بتاؤ عیسائیت قبول کرتے ہو؟ کہنے لگے نہیں۔ تو حیران ہوا، کہنے لگا پھر آنکھوں سے آنسو کیوں نکل رہے تھے؟ اور کہنے لگے آنسو تو اس لیے نکل رہے ہیں، اللہ نے ایک جان دی ہے، میرا تو دل کرتا ہے کہ میری 1000 جانیں ہوں، میں ساری ایک ایک کر کے اللہ کے راستے میں قربان کر دوں۔ یہ نیکی کی توفیق، سامنے موت نظر آ رہی ہو، شدید تکلیف دہ موت، اور انسان جو ہے اس موت کی تمنا کرے، اس کو جب اس کے اجر کا پتہ ہو، یہ توفیق انسان کو ایسے ہی نہیں مل جاتی، یہ اللہ کی توفیق سے یہ توفیق ملتی ہے۔ اور یہ کیسے ملتی ہے؟ جب انسان نیکی کرتا ہے تو نیکی کرتا ہے تو مشکل سے مشکل عمل انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ شاید تھوڑی سی مشکل برداشت نہ کر سکیں، تھوڑی سی گرمی ہوتی ہے مسجد میں تو ہمارے لیے نماز پڑھنا اور یہ چیزیں پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے اس کے لیے بڑی سے بڑی مشکل جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے، اور یہ توفیق کیسے ملتی ہے؟ نیکی کو کھینچتی ہے۔ یاد رکھیے، جو بندہ گناہ کرتا ہے، کفر کرتا ہے، تو اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے، اور جو بندہ نیکی کرتا ہے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے، اور جو کفر کرتا ہے، نبی کی مخالفت کرتا ہے، اس کے لیے جہنم کا راستہ آسان ہوتا ہے۔ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو ہدایت واضح ہونے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرتا رہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر غیر مومنوں کے راستے پر چلتا رہے، تو ایسے بندے کے ساتھ اللہ کیا سلوک کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، وہ جہاں جاتا ہے ہم اس کا منہ وہی کر دیتے ہیں۔ جو رسول کی مخالفت کرے، مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ دے، مسلمانوں کے طور طریقے پر عمل نہ کرے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، وہ جہاں پھرتا ہے ہم اسے وہیں پھیر دیتے ہیں، وَنُصْلِهِ جہنم، ہم اسے جہنم میں داخل کر دیتے ہیں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن ایسے بندے کے لیے جہنم کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، اور جو بندہ علم کے راستے پر چلتا ہے، علم نیکی ہے،
تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ اس کے لیے جنت کا رستہ آسان کر دیتے ہیں. مشہور حدیث ہے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. جو بندہ علم کے رستے پر چلتا ہے، اللہ کی رضا چاہتا ہے، علم کے رستے پر چلتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا رستہ آسان کر دیتے ہیں. تو بہرحال یہ سارے نصوص اگر اکٹھے کریں آپ تو انسان جب نیکی کرتا ہے اس کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے. آپ ایک نیکی روٹین سے کریں گے وہ آپ کے لیے نیکی آسان رہیں گے، اور جہاں اس نیکی میں رکاوٹ آئے گی، ایک دفعہ رکاوٹ، ایک دن کی رکاوٹ آئی، 2 دن کی رکاوٹ آئی، 3 دن کی رکاوٹ آئی، وہ نیکی کرنا مشکل ہوتا جائے گا. آپ کلاس میں دیکھیں، کلاس میں جو لوگ آتے جاتے ہیں ان کے لیے کلاس جاری رکھنا آسان ہوتا ہے، اور جو لوگ کلاس میں چھٹی کرنا شروع ہو جاتے ہیں ایک وقت آتا ہے ان کے لیے کلاس میں آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. یہ ہے نیکی نیکی کو کھینچتی ہے اور برائی برائی کو کھینچتی ہے. فرمایا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. جو نیکی کماتا ہے ہم اس کی نیکی بڑھا دیتے ہیں، اس نیکی کا عمل اجر بھی بڑھا دیتے ہیں اور اس کو مزید نیکی کرنے کی توفیق دیتے ہیں. ان اللہ غفور شکور. کیوں؟ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے، شکور بہت قبول کرنے والے ہیں، بہت بخشنے والے اور بہت قبول کرنے والے ہیں. بخشنے والے کس کو؟ گناہوں کو، انسان کی کوتاہیوں کو. اللہ انسان کی کوتاہیوں کو بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں اگر انسان معافی کا طالب ہو اللہ سے. قدردان ہی تو ہے. شکور کا مطلب قدردانی کرنے والے. بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے اور بہت قدردانی کرنے والے. قبول کرنا، قدردانی کرنا ایک ہی چیز ہے. اللہ بہت معاف کرنے والے. معافی کا تعلق ہے گناہوں سے اور شکور کا تعلق ہے نیکیوں سے. غفور کا تعلق گناہ سے ہے، شکور کا تعلق نیکی سے ہے. اگر کوئی بندہ نیکی کرے تو یاد رکھیے اللہ سے بڑھ کر قبول کوئی نہیں کرتا، اللہ سے بڑھ کر قدردان کوئی نہیں ہے. تو ایک ہی چھوٹا سا جملہ ہے، اس میں نیکی اور گناہ دونوں کی بات کی کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو بہت زیادہ معاف کرنے والے. کن کے لیے؟ جو گناہ معاف کروانا چاہتے ہیں اللہ سے. اگر ایک بندہ اللہ سے گناہ معاف نہیں کرانا چاہتا اللہ اسے گناہ نہیں معاف کرتے. جو گناہ معاف کرانا چاہتا ہے اللہ بہت بخشنے والے ہیں. اللہ کی طرف ایک بندہ 1 قدم چل کے آتا ہے، اللہ اس کی طرف 2 قدم 10 قدم چل کے آتے ہیں. ایک بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں اگر وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے. تو اللہ بخشنے والے ہیں. اس کا تعلق گناہوں کے ساتھ ہے. اور شکور کا تعلق نیکیوں کے ساتھ ہے. جو بندہ نیکی کرتا ہے اللہ اس نیکی کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں اور اللہ اس نیکی کی قدردانی کرتے ہیں اور اللہ اس نیکی کو قبول فرماتے ہیں. شکور کا مطلب قدردانی کرنا، قبول کرنا. اور بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی انسان کو نعمت دے کر ناراض نہیں ہوتے. بعض لوگوں کے ذہنوں میں شاید ہو کہ اللہ کو اچھا نہیں لگتا انسان اللہ کی نعمت استعمال کرے. اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے کہ انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کرے. اللہ کو ہماری نعمتیں استعمال کرنے سے کوئی چڑ نہیں ہے. اللہ صرف ہماری خیر چاہتے ہیں، ہمارا بھلا چاہتے ہیں. اللہ کو پتہ ہے اگر ایک انسان نعمتوں کی فراوانی میں اور اسراف میں مبتلا ہو جائے تو انسان گمراہ ہو جائے گا. ابھی ہم پڑھیں گے اگلی آیت کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. اگر اللہ لوگوں کے لیے رزق پھیلا دیں تو لوگ باغی بن جائیں اللہ کے. اللہ کو کبھی ہمیں نعمتیں دیتے ہوئے تکلیف نہیں ہوتی. اللہ ہماری خیر خواہی کے لیے کئی دفعہ نعمت روک لیتے ہیں. اس میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. شاید جو تم ایک چیز کو ناپسند کرو تمہارے لیے بہتر ہو. تو یاد رکھیے اللہ کو کبھی ہمیں نعمت دے کے تکلیف نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ ہمارے ماں باپ کو کبھی ہمیں نعمت میں دے کے تکلیف ہوگی؟ کبھی نہیں ہوگی. اللہ تو ماں باپ سے کتنا زیادہ رحم کرنے والے ہیں. ہزاروں گنا، لاکھوں گنا، کروڑوں گنا ماں باپ سے زیادہ اللہ رحمت کرنے والے ہیں. اللہ کی رحمت کا تو کوئی حساب کتاب نہیں ہے. جب ماں باپ بچے کو نعمت میں دیکھ کے ناراض نہیں ہوتے، کبھی تنگی نہیں ہوتی، تو اللہ کو کیسے تنگی ہوگی؟ کبھی یہ نہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ مومن کو نعمت میں دیکھ کے خوش نہیں ہوتے. ہم بعض دفعہ دین میں روک ٹوک دیکھتے ہیں، دین میں اسراف سے روک ٹوک ہے، بہت زیادہ نعمتیں حاصل کرنے میں، نعمتوں میں مگن رہنے سے روک ٹوک ہے. نعمتوں میں مگن رہنے سے روک ٹوک نہیں ہے اصل میں، یاد رکھیے. بلکہ اللہ قرآن میں یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نعمتیں اور رزق نازل کیا ہے اس رزق کو بندوں کے لیے حلال حرام کرنے والا کون ہے؟ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ. کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو اپنے بندوں کے لیے زینت نکال لی اور جو پاکیزہ رزق پیدا کیا
اس زینت اور پاکیزہ رزق کو حرام کرنے والا کون ہے؟ اللہ کا مقابل کون ہے؟ اللہ نے ایک چیز حلال کی ہے، کون ہے اس کو حرام کرنے والا؟ عیسائیوں نے رہبانیت اور یہ چیزیں پیدا کی تو اللہ ناراض ہوئے ان پر کہ میں نے جب تمہارے لیے نعمتیں جائز کی، تم حرام کرنے والے کون ہو؟ تو پھر اللہ پابندی کیوں لگاتے ہیں؟ کئی موقعوں پر اللہ نعمت چھین کیوں لیتے ہیں؟ ہمارے فائدے کے لیے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ اگر نعمت میں زیادہ دوں گا تو یہ بندہ باغی بن جائے گا، اگر اللہ کو پتہ ہو کہ اس بندے کو نعمت زیادہ ملنے سے یہ باغی نہیں بنے گا، اللہ اس کو زیادہ نعمتیں دیتے ہیں۔ آپ زینت سے مراد دنیا کی نعمتیں، دنیا کی زیب و زینت جو اللہ نے حلال کی ہے۔ لباس زینت ہے، لباس زینت ہے، کھانا پینا زینت ہے، خوبصورتی زینت ہے، تو ہر چیز زینت کی جو اللہ نے چیزیں جائز رکھی ہیں زینت۔ ایک بندہ مرد عورتوں کے کپڑے پہننا شروع کر دے کہ یہ زینت ہے، یہ زینت نہیں ہے، یہ تو عورت بننے کی تمنا ہے۔ ایک عورت مردوں والے بوائے کٹ بال بنا لے کہ یہ زینت ہے، یہ زینت نہیں ہے۔ عورتوں کے اللہ نے اپنی زینت رکھی ہے، مردوں کی اپنی زینت رکھی ہے، فطری چیزیں رکھی ہیں، اور ان چیزوں کو کوئی حرام نہیں کر سکتا۔ جو حرام کرے گا، جس طرح ایک حرام چیز کو استعمال کرنا گناہ ہے، اس طرح ایک حلال چیز کو حرام کرنا اتنا ہی بڑا گناہ ہے۔ شراب کو جس طرح پینا گناہ ہے، دودھ کو اپنے اوپر حرام کرنا، شہد کو اپنے اوپر حرام کرنا، زینت کو اپنے اوپر حرام کرنا جو اللہ نے جائز رکھی ہے اسی طرح گناہ ہے۔ لیکن اللہ اسراف پر اور فراوانی ان چیزوں پر پابندی کیوں لگاتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پہنو، اسراف نہ ہو، تکبر نہ ہو۔ اسراف اور تکبر انسان کو تباہ کر دیتے ہیں، اور اگر ایک انسان اسراف میں، تکبر میں مبتلا نہ ہو، انسان جتنی نعمتیں استعمال کرے، اللہ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ بلکہ اللہ تو قرآن میں یہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر کرتے رہے ایمان کے بعد۔ جو بندہ ایمان کے بعد شکر کرتا ہے تو شکر کرنے والے سے اللہ کبھی ناراض نہیں ہوتے۔ اللہ شکر کرنے والے کو تو مزید نعمتیں دیتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے دنیا میں سب سے زیادہ نعمتیں اللہ نے کس کو دیں؟ دنیاوی نعمتیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو، حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ اللہ نے ایسی بادشاہت دی، اللہ نے ایسی بادشاہت کسی اور کو نہیں دی، اور اللہ نے ان سے تقاضا کیا کیا؟ شکر کا، اور انہوں نے شکر کا حق ادا کیا۔ اللہ نے ان کو مزید نعمت دی۔ اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم۔ تو اصل میں جب انسان کو نعمتیں ملتی ہیں اللہ سے، انسان جب ناشکری کرتا ہے تو اللہ ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ کو پتہ ہے فلاں انسان ناشکری کرے گا، اللہ اسے نعمتیں لے لیتے ہیں اس کے فائدے کے لیے، اللہ کنٹرول کر لیتے ہیں اس کے فائدے کے لیے۔ تو بہرحال غفور کا تعلق ہے گناہوں کے ساتھ، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا، اور شکور کا تعلق ہے نیکیوں کے ساتھ، اللہ نیکیوں کی قدردانی کرنے والا۔ جو نیکی کرتا ہے اللہ اس کو مزید نیکی کی توفیق دیتے ہیں، اللہ نیکی کا بدلہ بہت زیادہ بڑھا کر دیتے ہیں۔ ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑا اللہ پر جھوٹ؟ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر جھوٹ باندھا؟ کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی نہیں تھے، یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں؟ یا ان پر اللہ نے کتاب نہیں اتاری اور یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ اللہ نے مجھ پر کتاب اتاری ہے؟ کیا وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر ایسی ایسی باتیں منسوب کر دی ہیں جو اللہ نے نہیں بیان کی؟ کیا وہ یہ باتیں کہتے ہیں؟ کفار مکہ الزام لگایا کرتے تھے کہ یہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں، یہ نبی نہیں ہے، ویسے جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں نبی ہونے کا، نعوذ باللہ۔ ان پر اللہ کی طرف سے وحی نہیں اتری، قرآن نہیں اترا، یہ جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ تو ان کا اپنا کلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا اعتراض ذکر کر رہے ہیں، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا؟ اللہ فرماتے ہیں فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، بس اگر اللہ چاہے تو اللہ آپ کے دل پر مہر لگا دے، اللہ چاہے تو اللہ آپ کے دل پر مہر لگا دے۔ کب؟ کیوں؟ اگر واقعی آپ نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہو، اگر آپ نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہو تو اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل پر مہر لگا دے۔ یعنی جو بندہ اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے اللہ ایسے بندے کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، ایسے بندے کو پھر آگے نیکی کی توفیق نہیں ملتی۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ جس طرح کفار کہتے ہیں، اگر بفرض محال اگر اس میں کسی قسم کی صداقت ہوتی تو اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے آپ کے دل پر، اللہ نے نہیں لگائی۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی بارش کرتے رہے، اللہ اپنے سے مزید قریب کرتے رہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پہ جھوٹ نہیں باندھا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہوتا تو اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے، یا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی بڑی سخت پکڑ کرتے۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ،
کہ اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سورہ حاقہ آیت نمبر 44، اگر وہ ہم پر جھوٹ بولتے، بعض جھوٹ کی باتیں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر بعض جھوٹ کی باتیں منسوب کر دیتے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم ان کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم ان کی شارک کاٹ دیتے، فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، تم میں سے کوئی شخص بھی ہم سے ان کو بچانے والا نہ ہوتا۔ اگر حقیقت میں ایسا ہوتا جیسا یہ بدبخت الزام لگا رہے ہیں تو ہم آپ کا کلا کما کر دیتے، ہم آپ کی شارک کاٹ دیتے، اس آیت میں جو ہم پڑھ رہے ہیں ہم آپ کے دل پر مہر لگا دیتے، ہم آگے آپ پر وہ نعمتیں اور اپنے انعامات جاری نہ رکھتے، برکتیں اپنی جاری نہ رکھتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی برکتیں بڑھتی سے بڑھتی گئیں، فتوحات سے فتوحات ہوتی گئیں، لوگ مزید سے مزید بڑھتے گئے، اللہ کی طرف سے انعامات پر انعامات ہوتے رہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان کیا اللہ کی طرف سے بالکل جو اللہ نے آپ پر وحی کی آپ نے وہی بیان کیا، آپ نے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی، کوئی امانت میں خیانت نہیں کی، جو کچھ آپ نے بیان کیا وہ اپنی طرف سے نہیں تھا، اللہ کی طرف سے تھا جو آپ نے اللہ کی طرف سے بیان فرمایا، اور جو کچھ اللہ نے آپ پر اتارا آپ نے اس کو چھپایا نہیں۔ اگر ایسا ہوتا بفرض محال، جس طرح کفار مکہ جو ہے وہ الزام لگاتے تھے، تو اگر اللہ چاہتے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل پر مہر لگا دیتے، اگر اللہ چاہتے آپ نے ایسا کیا ہوتا اللہ آپ کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کے شارک کاٹ دیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا، یہ اس بات کی دلیل ہے ایسا نہیں ہوا۔ کون سی؟ یہ سورہ حاقہ آیت نمبر 44، 45، 46 میں نے کھولی تھی بھی آپ کے سامنے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر آپ ہم پر کچھ الٹے سیدھے اقوال لگا دیتے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم آپ کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم آپ کی شارک کاٹ دیتے۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 46۔ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، تم میں سے کوئی ہم سے ان کو بچانے والا نہ ہوتا۔ تو اس آیت کریمہ سے پتہ لگا کہ اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے انعامات بڑھتے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حق پر تھے، اور اللہ تعالیٰ برابر آپ کے بارے میں آیتیں نازل کرتے رہے کہ آپ حق پر ہیں، قسم اٹھا کر اللہ تعالیٰ فرماتے رہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، قرآن حکیم کی قسم، یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ اللہ نے قسم کھا کر فرمایا، اللہ نے بار بار فرمایا تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، دوسرے پارے کی آخری آیت، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں۔ آپ جو اپنی نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، کافروں سے کہہ رہے ہیں میرے نبی ہونے کا مانو، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ آپ یہ جو اللہ کی کتاب قرآن پیش کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے پیغامات وہی پیش کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، تو یہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور آپ اللہ کی وحی ان پر پیش کر رہے ہیں، آپ یقیناً حق پر ہیں، آپ رسولوں میں سے ہیں۔ قرآن کریم بھرا پڑا آپ کی تائید سے، اور سب سے بڑی تائید اللہ کی ہوتی ہے، اور اللہ نے جگہ جگہ آپ کی تائید کی قرآن کریم میں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی تھے۔ اگر اللہ چاہتا تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل پر مہر لگا دیتے۔ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ مٹا دیتے ہیں باطل کو اور اللہ حق کر دیتے ہیں حق کو، بِكَلِمَاتِهِ، اپنے کلمات کی برکت سے، اپنے کلمات کے برکت سے، اپنے کلمات کے وسیلے سے اللہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ حق کو حق ثابت کرتے رہتے ہیں، حق کی مدد کرتے رہتے ہیں، اور باطل کو اللہ محو کرتے رہتے ہیں، مٹاتے رہتے ہیں۔ کس کے وسیلے سے؟ کس کی برکت سے؟ اپنے کلمات کی برکت سے۔ یاد رکھیے حق ہوتا رہتا ہے، باطل مٹتا رہتا ہے، اگرچہ تھوڑی لیٹ ہو جائے۔ آزمائش ہوتی ہے بعض دفعہ ہمیں باطل بڑا سر چڑھتا نظر آتا ہے، وقتی طور پر ہوتا ہے، آخرکار باطل چلا جاتا ہے اور حق نمایاں ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ ہمیں حق سرنگوں نظر آتا ہے وقتی طور پر، لیکن آخرکار کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے، جو اللہ کے دشمن ہیں وہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں، اور جو حق ہے اس کا بول بالا ہوتا ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا باطل چلا گیا۔ فتح مکہ کے موقع پر، جنگ بدر کے موقع پر باطل چلا گیا، باطل کام ہی جانا ہے، تو اللہ حق کو حق کرتے رہتے ہیں، باطل کو مٹاتے رہتے ہیں اپنے کلمات کی برکت سے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ جاننے والا ہے سینے کے بھیدوں کو۔ اللہ تو سینے کے بھید جانتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی بات جانتے ہیں۔ آپ کو بتاؤں، علم حاصل کرنے کے، قرآن پڑھنے کے سب سے بڑے آداب میں سے پہلا ادب مجلس اور بیٹھنا۔
صحیح طریقے سے بیٹھنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں علم کی فضیلت بیان کی ہے پہلے مجلس کے آداب بیان کیے ہیں. تو یہ بیٹھنا اٹھنا بیٹھنا یہ صحیح ہونا چاہیے قرآن کی مجلس میں. وہ تھوڑا لمبا موضوع ہے تو اس میں سے سب سے پہلا ادب اٹھک بیٹھک ہمارا بیٹھنا صحیح ہونا چاہیے. اللہ نے علم کے آداب میں سے پہلا ادب بیان کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم. اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں کھل کر بیٹھا تو کھل کر بیٹھا کرو, جب تمہیں کہا جائے اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہو جایا کرو. کیا ہوگا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات, تو اللہ تم میں سے ایمان والوں کے اور اہل علم کے درجات بلند کریں گے. یعنی اگر تم اللہ کے ان احکامات پر عمل کرو گے, مجلس کے آداب پر, یا مجلس کے دو آداب بیان ہوئے کہ جب لوگ زیادہ ہو جائیں تو کھل کر بیٹھا کرو, جب کوئی کہے کہ اب وقت ہو گیا ہے تو اس وقت پہ آنا چاہیے, اور جب کہا جائے کہ اب وقت ختم ہو گیا ہے تو اس وقت اٹھ جانا چاہیے. تو دو آداب بیان ہوئے ہیں. اور پھر اس کا بدلہ یہ بیان ہوا ہے کہ اس کا بدلہ کیا ملے گا. مجلس کے ان آداب پر عمل کرنے سے اللہ ایمان والوں کے اور اہل علم کے درجات بلند کریں گے. اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ علم آتا ہے جب ان آداب پر, مجلس کے آداب پر جو اللہ نے یہاں اس آیت کریمہ میں بیان کیے ہیں ایک دو آداب, اور جو دیگر آداب ہیں علم کے, جب ان آداب پر عمل کیا جاتا ہے تو پھر علم نصیب ہوتا ہے. علم اللہ کا نور ہے اور اللہ اپنا نور ایسے ہی نہیں دے دیتے. ایک بندہ گناہ کرتا ہو, امام شافعی کتنے بڑے امام ہیں, ان کے استاد امام شافعی کے استاد ہیں, وہ کتنے بڑے امام ہوں گے, امام وکیع بن جرہ. امام شافعی نے جب شاگرد تھے اپنے استاد سے پوچھا کہ استاد محترم, علم کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے حافظے سے, انسان کو چیزیں یاد رہیں, قرآن کی آیتیں یاد رہیں, حدیثیں یاد رہیں, آثار یاد رہیں, تو علم کا بڑا گہرا تعلق حافظے سے ہے. امام شافعی کہنے لگے اپنے استاد محترم سے کہ مجھے بھول جاتا ہے, کوئی ایسا نسخہ بتائیں کہ یاد رہے. آج کوئی کسی سے پوچھتا شاید استاد کہتا کہ بادام کھایا کرو, یہ کیا کرو, دودھ پیا کرو. وہ امام شافعی کے استاد تھے جنہوں نے ائمہ پیدا کیے اور جنہوں نے ائمہ کو پڑھایا. امام شافعی کے استاد وہ کہنے لگے, تو امام شافعی شعر بھی کہتے تھے, تو امام شافعی نے شعروں میں یہ واقعہ بیان کیا. کہتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی, میں نے امام وکیع سے, اپنے استاد وکیع سے اپنے برے حافظے کی شکایت کی. فارشدنی الی ترک المعاصی, انہوں نے مجھے نصیحت کی میں گناہ چھوڑ دوں. امام شافعی بڑے حیران ہوئے کہ ہمیں حافظے کے اچھے برے ہونے کی بات کر رہا ہوں, وہ گناہ چھوڑنے کی, نمازیں پڑھنے کی, تقویٰ کی بات کر رہے ہیں, اس کا تعلق جو ہے وہ حافظے سے کیا ہے. تو وہ کہنے لگے فإن العلم نور من الہ, یہ علم اللہ کا نور ہوتا ہے. ونور اللہ لا یعطی لعاصی, اللہ کا نور ایک نافرمان کو نہیں مل سکتا. تو یہ جو آداب ہے مجلس کے, یہ اللہ کے, یہ کوئی انگریزوں نے نہیں دیے ہمیں, یہ اللہ نے اتارے ہیں آسمان سے. جب لوگ زیادہ ہو جائیں, اب لوگ تنگ ہو کر بیٹھیں گے, ایک دوسرے کے دو کندھوں کے درمیان سے دیکھ رہا ہے, گردنوں سے اوپر ہو کے دیکھ رہا ہے, لوگ تنگ ہو کے بیٹھے ہیں. تو اگر استاد کے گرد لوگ بیٹھے ہیں ایک حلقے میں, تو حلقہ بڑا کر لیں. یہ ایک بیٹھنے کے آداب میں سے ایک ادب ہے. اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا, جب تمہیں کہا جائے کہ کھل کر بیٹھا تو کھل کر بیٹھا کرو, اور جب کہا جائے کہ اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ تو اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ. یہ دو آداب بیان ہوئے ہیں, صرف یہ دو آداب نہیں ہیں, اور بہت سارے آداب ہیں. صحابہ کرام جب بیٹھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تو ایسے چکنا اور ایسے ٹینشن بیٹھتے تھے کہ ہلتے نہیں تھے بالکل بھی. کبھی یہاں خارش, کبھی یہاں خارش, کبھی ادھر ٹیک, کبھی ادھر ٹیک. یہ چیزیں صحابہ کرام کی نہیں ہوتی تھیں, بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایسے ہوتے تھے جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں.